آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی ہاں کیا کہ میرے بعد حضرت بکر اور عمر. ہاں یہ حدیث ثابت ہے. ثابت ہے، حدیث ثابت ہے. کہاں پر ہے؟ کہ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس حدیث کے حوالے سے. یہ لسان المیزان ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، المتوفی 852 ہجری. نمبر ہے 6973. اس میں آپ یہ پڑھیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ فہذا لا اصل له من حدیث مالک بن بل هو معروف الحدیث حذیفہ بن یمان. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں حدیث نہیں باطل ہے؟ جی باطل ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یعنی آپ اس حدیث کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. ناظرین آپ دیکھیں یہ ان کی بات ہوئی تھی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے اس پیر صاحب کے ساتھ، تو اب اس کے اوپر جو آگے سے نقد کیا ہے مفتی ہمدرد صاحب کے حوالے کو، وہ جناب یہ راشد محمود صاحب نے یہ کلپ لگایا اور کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں رافضی ہے، نیم رافضی ہے، فلاں اور فلاں. اس سے تو ہماری کوئی غرض نہیں ہے، آپ جس کو جو بھی کہیں. لیکن یہ ہے کہ مفتی صاحب کے حوالے کو وہ بھی رد نہ کر سکے، وہ بھی کہیں ہاں اس سند کے بارے میں ابن حجر نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد مفتی راشد محمود صاحب نے کچھ سندیں خود بیان کی ہیں، بتائی ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت کہ میرے بعد اقتداء کریں ابو بکر عمر کی، یہ جو حدیث ہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو سند ہیں مفتی راشد محمود صاحب نے بیان کی ہے، ذرا ان سندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سندیں کیسی ہیں، ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں. مفتی راشد محمود صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ جو سندیں پیش کریں گے وہ بالکل کسی طرح کے کلام سے خالی ہوگی اور درست سندیں آپ پیش کریں گے، لیکن آپ نے جو سندیں پیش کی ہیں اس کی حالت تو وہ پہلی سند سے بھی برباد ہے، اس سے زیادہ برباد ہے. یعنی اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی ایک صحیح سند بھی نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کون سی سندیں پیش کی ہیں اس روایت کے لیے. اب ذرا مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کون سی سندیں پیش کر رہے ہیں. میں چند حوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ، اس میں 97 نمبر حدیث ہے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ رضی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ خود انہوں نے جو خود سکین لگایا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں ان عبد الملک بن عمیر ان مولا لربعی بن حراش، یہ ہے نا یہاں پہ ان مولا، یہ مولا کون ہے لربعی بن حراش، اس کی توثیق تو ذرا پیش کریں آپ، پھر آپ کہیں یہ صحیح سند ہے. لیکن اب یہ سنن ابن ماجہ سے پیش کریں، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی. رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرنا، اور حضور نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کیا. یہ ایک منگھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے بعد جو ہے وہ ابو بکر عمر کی آپ کیا کریں، اتباع کریں، اقتداء کریں. نہیں، بالکل بھی رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. یہ صرف آپ کے محدثین نے یا آپ کے راویوں نے اس لیے یہ بات گھڑی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ او بھائی ابو بکر عمر کی کیا شان ہے، فلاں ہے، رسول اللہ نے کہا ہے. اگر یہی بات ہوتی تو خود ثقیفہ میں کیوں انصار مخالفت کرتے ہیں؟ یا انصار کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ آپ لوگ تو جب بھی پھنس جاتے ہیں مفتی صاحب، آپ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں حرمت کا حکم ان تک نہیں پہنچا تھا. تو یہاں بھی آپ کہیں گے کہ یہ حدیث انصار تک نہیں پہنچی تھی. تو میں پھر جواب میں یہی کہوں گا انصار کیا مریخ میں رہتے تھے جو ان کو یہ بات نہیں پہنچی تھی؟ عجیب ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کلہم من قریش، سارے کے سارے ائمہ جو ہیں خلفاء وہ قریش سے ہوں گے. انصار کو پتہ نہیں تھا کہ انصار نے خود آ کے رسول اللہ کا جنازہ بھی دفن بھی نہیں کیا گیا ہے، رسول اللہ کو تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی ہے، اور ان کو کیا کرتے ہیں سارے انصار جمع ہو جاتے ہیں خلافت لینے کے لیے. ان کو معلوم نہیں تھی یہ حدیث، بتا دیں آپ پیش کریں. نہیں، بالکل معلوم تھی. اگر معلوم تھی تو پھر انہوں نے کیوں یہ کام کیا ہے؟ دیکھیں میں ابھی ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو لے کے آتے ہیں سنن ابن ماجہ سے جو روایت پیش کی ہیں، یہ السنن للامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی، یہ شعیب ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ جلد اول پر مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہیں، اس کے صفحہ نمبر 73 پر آپ دیکھیں یہی روایت عن حذیفہ بن یمان، انہوں نے یہی روایت پڑھی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ میرے بعد تم جو ہے کس کی کیا کریں، اقتداء کریں ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کر کے. اب ذرا آ کے اس حدیث کی آپ حکم دیکھیں، اس کی سند کی. ھذا اسناد ضعیف،
یہ سند کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ چونکہ ربعی بن حراش کا جو مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے، وہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، کہ اس کی توثیق نہیں ملتی، وہ مجہول ہے. اب آپ پیش کریں نا یہاں پہ، کہیں کہ کیسے، یعنی آپ نقد میں ایک مفتی صاحب ایک کلپ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی سندوں سے تمسک کر رہے ہیں. اب ذرا چلتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مزید کیا پیش کیا ہے. یہ جامع ترمذی ہے. امام ترمذی اپنی جامع ترمذی سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے 3662 نمبر حدیث، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما. اس میں بھی وہی صورتحال ہے. دیکھیں ان ربعی وہو ابن حراش، عبد الملک بن عمیر نے ربعی سے کیا ہے، یہاں پہ مولا نہیں لکھا ہے، ربعی سے ڈائریکٹ کی ہے. لیکن ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں بھی وہی اصل میں مولا ہے. یہ انقطاع پایا جاتا ہے اس روایت میں، اس سند میں منقطع سند ہے. آپ کے عالم نے کہا ہے حدیث حسن ہے، تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. میں ایک علمی اشکال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں. تم میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی رضی اللہ عنہما. یعنی اس حدیث کو امام ترمذی بھی لے کے آئے اور امام ابن ماجہ بھی لے کے آئے. 1000 علماء بھی لے کے آئے نا، سند وہی ہے، وہی ربعی سے، ربعی کے مولا سے. آپ کے 1000 کتابوں میں بھی ہونا سند وہی ہے، تو پھر آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے یہ صحیح سند سے آیا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں یہ ترمذی کی عبارت میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ترمذی کی عبارت کیا ہے. ترمذی کی عبارت آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں الجامع الکبیر سنن ترمذی، یہاں پہ تالیف ہے جناب ترمذی صاحب کی، شعیب ارناؤت، اسی شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے. الجزء السادس 36 جلد پہ صفحہ نمبر 246 پہ یہ دیکھیں عبد الملک بن عمیر روایت کرتے ہیں ربعی سے. اب یہ آپ دیکھیں 2 نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے باقی راوی تو ثقہ ہیں لیکن یہ منقطع ہے بین عبد الملک بن عمیر و ربعی بن حراش. وہ کون ہے؟ مولا ربعی، ربعی کا آزاد کردہ غلام ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ منقطع روایت ہے. وہ مولا کا تذکرہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. چلیں وہ ابن ماجہ میں مولا کا تذکرہ تھا، یہاں پہ تو اصلا وہ مولا کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ مولا کا تذکرہ موجود ہو، یعنی آزاد کردہ غلام کا تذکرہ موجود ہو. تو یہاں پہ آپ کیسے پھر اس طرح کے سندوں سے تمسک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ منقطع روایات ہیں. آپ کے اپنے علماء کہتے ہیں، شعیب ارناؤت جیسے آپ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ محدث، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے. اور آپ پیش کریں، اگر یہ منقطع نہ ہو تو آپ اپنی تحقیق جو ہے سامنے لائیں. ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے حسن قرار دیا، اور یہ امام حاکم کی المستدرک ہے. المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم اس حدیث کو لے کے آئے. اس کا جو مترجم میرے پاس نسخہ ہے، اس میں 4 یہ جو ابھی نمبر بتا رہے ہیں نا، اس کو نوٹ کریں. 1451 52 53 54 55 اور 56 نمبر حدیث ہے. 6 روایات انہوں نے ذکر کیا ہے، 6 نمبر نے بیان کیے ہیں. امام حاکم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيث، کہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا ثابت ہو گیا، جو ہم نے ذکر کیا اس حدیث کا صحیح ہونا. وَإِن لَمْ يُخَرِّجَاهُ، اگرچہ امام بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی. وَقَدْ وَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عن عبداللہ ابن مسعود، اور ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا صحیح شاہد بھی پایا ہے. ابھی آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ امام حاکم نے یہاں پہ کوئی اور سند پیش کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بس ثابت ہو گیا. نہیں، یہی سند ہے. یعنی امام حاکم نے بھی یہی سند بیان کی ہیں کہ جس کے اوپر اعتراضات ہیں. مثلا میں ابھی آپ کو دکھا دوں، آپ ہی کے علماء سے کسی کہیں اور سے میں نہیں لا رہا. یہاں پہ دیکھیں آپ مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری کی، یہاں پہ جزء ثالث صفحہ نمبر 79 پہ وہی 4451 جو آپ نے کہا، وہی عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش، یعنی منقطع ہے روایت. عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش منقطع ہے روایت. پھر عبد الملک بن عمیر یہ بھی منقطع ہے. پھر عبد الملک عن ہلال مولا ربعی بن حراش، یہ مجہول ہے، ہلال مجہول ہے. تو یہ 54 ہو گئے. 55 پہ آپ دیکھیں پھر یہ بھی منقطع ہے. 56 پہ آپ دیکھیں یہ تو اصلا اس کی سند ہی برباد ہے. یہ تو خود ذہبی نے بھی کہا ہے سند ہوا،
کوئی ایک سند بھی آپ نے بیان نہیں کیے, ایک سند بھی آپ نے پیش نہیں کیا اس حدیث کے لیے. کوئی ایک سند تو آپ پیش کرتے کہ یہ صحیح ہے. جو کچھ آپ نے پیش کیا ایک ہی سند پہ آپ کا دار و مدار ہے کہ وہ عبد الملک بن عمیر نے روایت کی ہے. کس سے روایت کی ہے؟ ربعی بن حراش کے غلام سے, آزاد کردہ غلام سے, اور وہ مجہول ہے آپ کے ہاں. اچھا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں, میں بھی آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کر لیتا ہوں کہ خود آپ کے ہی علماء نے یہاں پہ بیان کیا ہے. یہ یہاں پہ جو عبد الملک بن عمیر ہیں, خود اس کی تضعیفات موجود ہیں. اس کی تضعیفات مثلا میں بھی آپ کو دکھا دوں. یہ ہے احمد بن حنبل کہتے ہیں مضطرب الحدیث, یہ عبد الملک بن عمیر مضطرب الحدیث ہیں. اسحاق بن منصور نے ضعیف کہا ہے, ضعفہ احمد جدا, وہ کہتے ہیں احمد نے اس کی تضعیف کی ہے. پھر احمد بن حنبل سے دوبارہ یہ روایت ہے کہ ضعیف ہے, بہت بری طرح ضعیف ہے. ابن معین کہتے ہیں یہ اختلاط کا شکار ہے. ابو حاتم کہتے ہیں لیس بحافظ تغیر حفظہ, اس کا حافظہ جو ہے وہ متغیر ہو چکا تھا. ابن خراش کہتے ہیں کہ شعبہ یہ سے راضی نہیں تھا, اس کو ثقہ راوی کے طور پہ پسند نہیں کرتا تھا. ذہبی کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس کا تذکرہ کیا ہے, فحق الجرح, جتنے جروحات تھے وہ نقل کیے ہیں. وما ذکر التوثیق, کوئی توثیق ابن جوزی نے ذکر نہیں کیے. سمعانی کہتے ہیں یہ مدلس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اس راوی میں, اس سند میں انقطاع موجود ہے, جہاں پہ آزاد کردہ غلام کا تذکرہ ہے وہ خود مجہول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبد الملک بن عمیر نے جو روایت کی ہیں وہ خود عبد الملک بن عمیر آپ کے ہاں ضعیف راوی ہیں. آپ کے ہاں سے آپ کے ہزار مولوی کہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث فلاں ہے, یہ دلیل نہیں بنتی کہ حدیث حسن ہو. جب سند کے اوپر اشکالات موجود ہیں پھر آپ نہ کہیں کہ اس کی سند ٹھیک ہے. سند ٹھیک آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کسی اور طریقے سے آپ کہیں کہ مثلا یہ حدیث آپ کے لیے درست ہوگی, لیکن سند کو آپ پھر صحیح نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ آپ کہیں. حاکم کہیں, اگر امام حاکم کہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. امام حاکم کہیں کہ یہ صحیح ہے, ہم نے تو دلیل کو دیکھنا ہے نا. ہم جب آپ کے پاس روایتیں لے کے آتے ہیں اسی حاکم سے جہاں حاکم نے خود کہا ہو کہ صحیح علی شرط شیخین, آپ کیا کہتے ہیں نہیں سند میں فلاں فلاں آدمی موجود ہے, وہاں تو آپ حاکم کی تحکیم بالکل نہیں مانتے. لیکن جب آپ کے فائدے کے لیے ہو پھر اسی حاکم کی عبارت کو نقل کرتے ہیں اور اسی سے استناد کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کو بالکل خاموش ہونا چاہیے, چونکہ اس حدیث کے لیے آپ کے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے. یہ غلطی آپ سے ہوئی کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی, آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی سند درست ہو اور کوئی اس کے اوپر جرح نہیں کرے گا. میں اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کلپ بنا چکا ہوں, یہ سب کچھ دکھا چکا ہوں, جو ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ بیان کر چکا ہوں. یہ پہلے بھی میں ایک کلپ میں بیان کر چکا ہوں. شاید وہ کلپ آپ کی نظر سے نہیں گزری ہیں, ورنہ آپ کبھی بھی ان روایات سے استناد نہ کرتے. اگر وہ کلپ آپ دیکھتے ہیں تو کبھی بھی آپ نہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ سند تو ٹھیک ہے کہ جو ترمذی میں یا ابن ماجہ نے نقل کی ہے, یا جو روایات حاکم نشاپوری میں موجود ہیں یہ سندیں درست ہیں. کبھی بھی نہ کہتے, چونکہ وہ ساری جرح میں وہاں پہ بیان کر چکا ہوں. اچھا, اس سے بات یہ ہے کہ خود آپ کے علماء نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے احادیث معلہ ظاہرها الصحہ, وہ احادیث جس کے ظاہر سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن اس میں علتیں پائی جاتی ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. ابھی عبد الرحمن مقبل بن ہادی الوادعی, یہ بہت بڑا ان کے ہاں جو ہے وہ مصحح احادیث ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کے ہاں اہل سنت کے ہاں. یہاں پہ دارالآثار سے یہ چھپی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب احسانیہ پہ, اور صفحہ نمبر 118 پہ آپ دیکھیں یہی حدیث, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں, وہلال, یہ ہلال جو مولا ربعی ہے, ربعی کا آزاد کردہ غلام ہے, مجہول, یہ مجہول راوی ہے. لم یروی عنہ الا عبد الملک بن عمیر, کسی نے بھی اس سے روایت نہیں کی مگر یہ کہ عبد الملک بن عمیر نے اس سے روایتیں کی ہیں. ولم یوثق, اور معتبر کسی آدمی نے اس کی توثیق بھی نہیں کی ہے. مناوی نے فیض القدیر میں یہ بیان کیا ہے کہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان ابا حاتم اعلہ, ابو حاتم نے اس حدیث کو معلول جانا ہے, اس کو علت کا
علت کی حدیث یعنی کہ اس میں علت موجود ہے کہ ربعی بن حراش لم یسمعہ من حذیفہ، ربعی بن حراش کی سماعت ہی حذیفہ سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کا عالم کہتا ہے۔ وما ذکر ان حدیث ابن مسعود، جو آپ نے کہا کہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے، جو حاکم نے کہا ہے کہ یہ شاہد بنتے ہیں یا حدیث انس شاہد ہے، کہتے ہیں کہ لا یسلو، یہ بات درست نہیں ہے، وہ شاہد نہیں بن سکتے، کیوں؟ لأنہ منقطع، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ منقطع ہے اور دونوں کے دونوں کیا ہے، یہ شدید ضعف پایا جاتا ہے اس میں۔ پس اس حدیث میں آپ کو کچھ اس کی علتیں بیان کرتا ہوں، اس پہ جو جروحاتیں بیان کرتا ہوں۔ اول، عبد الملک بن عمیر کے اوپر خود جرح موجود ہے۔ نمبر 2، عبد الملک بن عمیر نے بعض سندوں میں ایسے راوی سے نقل کی ہیں کہ جو مجہول ہیں، ہلال، اور بعض سندوں میں ڈائریکٹ ربعی سے نقل کی ہیں کہ منقطع ہیں، چونکہ ہلال کا نام نہیں لیا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے کہ خود ربعی بن حراش کی سماعت ہی حذیفہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ اس حدیث کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سند بالکل صحیح ہے اور یہ ثابت شدہ حدیث ہے؟ میں تو ایسی بات نہیں مان سکتا کہ میں کہوں کہ یہ ثابت شدہ حدیث ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے لیے کوئی اور دلیل ہے یا یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو نقد آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ آپ نقد کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا نقد کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارا جواب بھی پھر انشاءاللہ آپ سن لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔